یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت و دانائی جس کو چاہے۔ ابن عباس سے اصول البزدوی وغیرہ معتبرات میں منقول ہے، حکمت سے مراد فقہ ہے، الفقہ، فقہ کا علم۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو دی گئی حکمت، فقہ اور دانش، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اس کو دی گئی بہتری بتیری۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نہیں سمجھتے ہیں اس کو مگر عقل والے۔ بے عقل غیر مقلد فقہ اور فقہا کے دشمن ہو کر جہنمی بن رہے ہیں۔ اللہ سن، جب بھی علم کا ذکر ہوا ہے تو عقل کا ضرور ہوا ہے، گویا عقل ہے ہی نہیں مگر علماء کی، الحمدللہ۔ اور علم کو انسان سمجھو تو عقل اس کے لیے لباس سمجھو۔ بغیر کرتا شلوار پہنے اپنے ماں باپ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ علم ہو اور عقل نہ ہو جیسے برتن ہو اور ڈھکن نہ ہو، مکھی مچھر بلی سب اس میں جھانک لے گی۔ جب بھی علم کا ذکر آئے گا عقل آئے گی۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ تو یہ بھی اس بات کی تائید ہے کہ حکمت سے مراد فقہ لینا، یہ بہت انسب اور اقرب ہے۔ علم میں کون سا علم؟ فقہ کا علم۔ یاد رکھو قرآن کریم میں صرف ایک علم کی فضیلت ہے، اس کا نام فقہ ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ قرآن کا علم، سنت کا علم، یہ اس لیے قیمتی ہے کہ اس پر فقہ موقوف ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، علم الحلال والحرام۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، اور وہ جو خرچ کرتے ہو کچھ بھی خرچ کر کے، او نذرتم من نذر، یا نذر مانتے ہو نذر کوئی سی یعنی اللہ کے نام، فإن اللہ یعلمہ، پس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے چھڑانے والے۔